اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زاہد حسین اپنے یوٹیوب چینل ایگری انفو کے ساتھ۔ ناظرین، بہت بہت شکریہ، آپ نے میری پچھلی ویڈیو کو بہت پسند کیا جس میں میں نے پودے کی مختلف اجزائی اقسام کے بارے میں بات کی تھی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم ان اقسام کی جو بھی خوراکی اجزاء ہیں، تینوں جو اقسام ہیں پودے کی، ان میں جو بھی خوراکی اجزاء ہیں ان کو ہم باری باری ڈسکس کریں گے۔ تو آج ہم ڈسکس کریں گے پودے کی جو سب سے بنیادی خوراک ہے اور سب سے اہم جو خوراک ہے وہ ہے فاسفورس۔ فاسفورس جو ہے وہ پودے کے ابتدائی مراحل سے لے کے آخری مراحل تک بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، اور اس کا پودے کی پیدائش سے لے کر بڑھوتری کے مراحل میں اور اس کے بعد پیداوار دینے کے مراحل میں کیا کیا اس کے کردار ہوتے ہیں اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں اس پہ تفصیلی گفتگو کروں، اس کے تمام جو خواص ہیں وہ آپ کے سامنے ڈسکس کروں، میری آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرا چینل لائک، شیئر، سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ویڈیوز جو ہیں وہ بلا کسی تعطل، بغیر کسی تردد کے فوری طور پر ملتی رہیں۔ سب سے پہلا جو کام فاسفورس کا ہے وہ ہے کہ جو ہی بیج ہم زمین میں بوتے ہیں تو بیج کے ایک سرے سے کمپل نکلنی شروع ہوتی ہے اور دوسرے حصے سے جڑ نکلنی شروع ہوتی ہے۔ جڑ نکلنے سے پہلے جو حصہ بیج سے باہر آتا ہے اس میں سے پھر آگے جڑیں جو ہے وہ پیدا ہونی ہوتی ہیں۔ تو وہ جو حصہ ہے جو بیج سے نکلتا ہے، جہاں سے جڑوں نے پھوٹنا ہے، اس حصے کو اگر خوراک کے طور پر فاسفورس دستیاب ہو تو اس میں سے جڑیں بھرپور نکلتی ہیں، اور انہی جڑوں کی بھرپور نکلنے سے جو طاقت زمین سے حاصل کرتا ہے پودا بیج اور جڑوں کے ذریعے، تو وہ اتنی طاقت دے دیتا ہے کہ وہ جو کومپل نکلتی ہے وہ پہاڑوں کو بھی پھاڑ کے باہر نکل آتی ہے۔ زمین تو ہماری نرم ہے جو آپ نے تیار کی ہے، بھربری ہے، لیکن پھر بھی اگر زمین میں کوئی سختی ہو یا کسی بھی قسم کی رکاوٹ ہو، اور اگر ان پیدائشی جڑوں کو ابتدائی طور پر فاسفورس دستیاب ہو جائے تو وہ زمین کی طاقتوں کو پھاڑ کے کومپل باہر نکل آتی ہے اور پھر آگے پودا بڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ شروع کے مرحلے میں، یعنی کہ جو ہی ہم بیج بوتے ہیں اپنی زمین میں، بیج ڈالتے ہیں، تو اس کو فاسفورس کی دستیابی ہونی ضروری ہے۔ دوسری جو اہم اس کی خاصیت ہے وہ ہے کہ پودے کے اگنے کے بعد جب اس کے پتے نکلتے ہیں تو پتوں میں ضیائی تالیف کا عمل ہوتا ہے جس کو ہم انگلش میں فوٹوسنتھسس کہتے ہیں۔ یہ وہ عمل ہے جس میں پودا اپنے لیے، اپنے استعمال کرنے کے لیے جو اس کو خوراک چاہیے وہ بنتی پتے میں ہے۔ تو اس میں پتے میں فوٹوسنتھسس کے عمل کو کرنے میں فاسفورس کا انتہائی اہم کردار ہے۔ پتوں میں یہ جو خوراک بنتی ہے یہ شوگر اور سٹارچ کی شکل میں ہوتی ہے۔ اس کو بننے میں بھی فاسفورس کا ایک اہم کردار ہے۔ اگر فاسفورس کی دستیابی بھرپور ہو، اچھی ہو، باقاعدگی سے ہو تو پتوں میں خوراک اچھی اور زیادہ اور اس کی کوالٹی بھی بہتر ہوتی ہے۔ فاسفورس کا اگلا جو اہم کام ہے وہ ہے کہ پودے کی جو انرجی ہے اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا، اس میں سب سے اہم کردار فاسفورس کا ہے۔ فاسفورس جو ہے وہ پودے کو یہ انرجی، یہ طاقت، یہ سمجھ پہنچاتی ہے کہ وہ اپنی انرجی کو مختلف حصوں سے دوسرے حصوں تک منتقل کر سکے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پودا اس نے بننا ہے، اس نے اپنا سٹرکچر بنانا ہے، اس کے بعد اس نے بڑھوتری کے عوامل مکمل کرنے کے بعد پیداواری مراحل میں جانا ہے، اور اس کے بعد اس نے پیداوار دینی ہے۔ پیداوار کیا ہے کہ پودے کی اگلی نسل ہے۔ تو فاسفورس اب یہ پودا جو ہے جو اس کی جینیاتی طاقت ہے، جینیاتی اس کے خواص ہیں، انہی جینیاتی خواص نے اس کی پیداوار، یعنی کہ اس کی جنس، اس کے بیج میں منتقل ہونا ہے۔
تو فاسفورس جو ہے اس کے جینیاتی خواص کو اگلی نسل تک منتقل کرنے میں فاسفورس کا بہت اہم کردار ہے۔ اگر یہ فاسفورس کی دستیابی پودے کو بھرپور رہے گی، باقاعدگی سے رہے گی، تو اس کے سارے جو خواص ہیں، اس کی طاقت، اس کا سٹرکچر، اس کا جو بھی اس کی جینیاتی جو ساخت ہے اس نے منتقل ہونا ہے بیج میں، اور یہ ہونا ہے فاسفورس کی ہی بنیاد پہ۔ تو فاسفورس اگر اس کو ملے گی تو تمام کے تمام خواص جو ہیں وہ اچھے طریقے سے بیج میں منتقل ہوں گے، اور وہ بیج اسی طرح کا پودا آگے جا کے بنانے کی پوزیشن میں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جڑ پیدا ہوئی اس وقت بھی پودے کو فاسفورس چاہیے، اور جب بیج نے پک کے تیار ہونا ہے اس وقت بھی اس کو فاسفورس چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فاسفورس جو ہے وہ پودے کو شروع دن سے لے کے آخری دن تک چاہیے۔ اس کو ہم نے ممکن بنانا ہے، اس کے اوپر ہم نے سوچنا ہے، اس کے اوپر ہم نے لوگوں سے صلاح مشورہ کرنا ہے کہ کون سا ایسا ہم طریقہ اختیار کریں، کون سی ایسی کھاد استعمال کریں، یا کھاد استعمال کرنے کے بعد کیا کیا عمل کریں تاکہ پودے کو پہلے دن سے لے کے آخری دن تک فاسفورس کی دستیابی ممکن ہوتی رہے۔ اگلی جو اس کی اہم خوراک ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی پودے کے ٹہنیاں ہیں یا اس کا تنا ہے، اس کے اندر ریشے ہوتے ہیں۔ ریشوں کی مثال وہی ہے جیسے ہمارے جسم میں پٹھے ہیں، جتنے ہمارے پٹھے مضبوط ہوں گے اتنے ہی ہمارے ہاتھ، پاؤں، ہڈ پیر جس کو ہم کہتے ہیں وہ مضبوط ہوں گے۔ تو اس کے اندر جو ریشے ہوتے ہیں، ریشوں کی جو طاقت ہے وہ بھی فاسفورس کی بنیاد پر بنتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ریشوں کو طاقت اچھی ملے گی، اس کو خوراک اچھی ملے گی، تو وہ ان ریشوں کی بنیاد پر پودے کی ٹہنیاں جو ہیں وہ ٹوٹنے سے بچ جائیں گی، اور پودے کا تنا جب مضبوط ہوگا تو وہ ہوا یا موسم کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے وہ گرنے سے بھی محفوظ ہو جائے گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو فاسفورس کی بنیاد پر پودے کو ملتی ہیں۔ لہٰذا آپ اس چیز میں آپ نے دیکھیں کہ یہ جو میں نے ساری تفصیل بتائی ہے فاسفورس کے مختلف خواص جو ہیں، اس میں آپ نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ فاسفورس جو ہے وہ پہلے دن سے لے کے آخری دن تک پودے کو چاہیے۔ تو اگر یہ ہم ممکن بنا لیں کہ فاسفورس جو ہے وہ پہلے دن سے لے کے آخری دن تک، ہم ڈال تو دیتے ہیں پہلے دن سے، لیکن فاسفورس کا المیہ یہ ہے کہ اس کی جب ہم زمین میں ڈالتے ہیں تو آپ کی معلومات میں بتاتا چلوں کہ تقریباً 80% جو فاسفورس ہے وہ زمین میں جم جاتی ہے، فکس ہو جاتی ہے، اور پودے کو دستیاب نہیں۔ جو بہت اچھی زمینیں ہیں وہاں پہ فاسفورس کی دستیابی پودوں کو تقریباً کوئی 17-18% یا 20% تک ہوتی ہے، جبکہ 80% تک جو فاسفورس کھاد ہے وہ ہماری زمینی نمکیاز کے ساتھ جڑ کے غیر استعمال حالت میں ہو جاتی ہے، غیر دستیاب ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ پودے کو نہ تو پوری ملتی ہے اور نہ ہی تمام مراحل میں ملتی ہے۔ دیکھیں نا، بیج کو چاہیے اگنے کے لیے، اس کی جڑوں کے پیدا ہونے کے لیے فاسفورس چاہیے، پتوں میں ضیائی تلیف ہونے کے لیے اس کو چاہیے، تنے اور ٹہنیوں کے ریشوں کی مضبوطی کے لیے فاسفورس چاہیے، انرجی جو ٹرانسفر ہونی ہے ایک حصے سے دوسرے حصے اس کے لیے چاہیے، جو جینیاتی خواص ہیں وہ پودے کے جو ہیں وہ بیج میں منتقل ہونے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام مراحل ایسے ہیں جہاں پہ فاسفورس پودے کو لازمی چاہیے، کہیں پہ زیادہ چاہیے، کہیں پہ زیادہ چاہیے، لیکن چاہیے ہر مرحلے میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم فاسفورس کی مقدار جو ہے وہ اس طرح ڈالیں تاکہ وہ پہلے دن سے لے کے آخری دن تک پودے کو دستیاب ہوتی رہے۔ تمام جو مراحل ہیں پودے کے، جہاں جہاں بھی فاسفورس چاہیے، وہ پودے کو بدستور، باقاعدگی کے ساتھ اور پوری اس کی ضرورت کے مطابق ملتی رہے، تاکہ وہ ہماری پیداوار کو بڑھانے میں اپنا اہم کردار ادا کر سکے۔ تو اگر ہم یہ فاسفورس جو ہے وہ تمام مراحل میں پودے کو دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس سے لامحالہ پودے کی پیداواری صلاحیت میں 40% تک اضافہ ممکن ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے۔ باقی میرا موبائل نمبر جو ہے وہ آپ کی اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا،
اور جن جن دوستوں کو اس حوالے سے مزید آگاہی کی ضرورت ہو تو وہ ہم مجھ سے رابطہ کر سکیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔